السلام عليكم سيدنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. نسخہ میں قرأت نماز کے سلسلے میں بیان کیا گیا ہے کہ تجوید جود سے تلفظ الفاظ کو جدت کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، اور یہ جودت جو ہے جس نے تیار کیا ہے یہ لغت عربی ہے، زبان عربی، لہذا تجوید لازم نہیں ہے نماز، مگر وہ قلیل موارد جس میں اجماع ہے کہ یہ تجوید صحیح کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس میں شک نہیں کہ ترتیل جائز بھی ہے اور مستحب بھی ہے، ورتل القرآن ترتیلا۔ فقط في الوقف وقوف والتلفظ بالحركات مع عدم الوقف. قواعد التجوید یہ لغت عربیہ کا طریقہ ہے، اسلوب ہے، جائز ہے کہ انسان سکون کی جگہ پر حرف آخر میں سکون کے ساتھ پڑھ دے یا حرکت کے ساتھ پڑھے، یہ قواعد یہ واجب نہیں ہے۔ یعنی عربی زبان میں ایک جدت کے ساتھ پڑھنا یہ ایک خاص طریقہ ہے، یہ پسندیدہ ہے، یہ تجوید ہے، لیکن یہ واجب نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ اس میں معتبر سند نہیں اس روایت کی، لیکن یہ باطل بھی نہیں ممکن نہ ہو، کیونکہ عباس حمزہ کے جیسے نہیں اور عقیل جعفر کے جیسے نہیں ہے۔ عقیل مو مثل جعفر. دیکھیں لو کا جملہ مغنی میں موجود ہے، جو نحو اور بلاغت کی کہ لو جو ہے حرف امتناع ہے، لو کا مطلب انکانا نہیں کا، لو کا مطلب یہ کہ وہ نہیں ہو سکتا، او اذا كان قال لو كان مثل قوله تعالى لو كان فيهما آلهة الا الله. پھر یہ احکام شریعہ میں نہیں تو اس کے سند کے اوپر بحث کیا؟ مو احکام شرعیہ حتى ندور على سندها. بل امیر المؤمنین آپ امیر المؤمنین نے کہا یا نہیں، میرے نظر میں اس پہ سند معتبر میرے ذہن میں نہیں ہے۔ على الجميع لا. کوئی چیز دوسرے سے افضل ہے، اس کے لیے ہمیں کسی دوسری دلیل کی ضرورت ہوگی، بغیر دلیل کے ہم کسی چیز کو فوقیت نہیں دے سکتے۔ علیکم السلام. نعم اثنان طول الامل. طول العمل کا مطلب ہے طول الامل یعنی مثال کے اس کی عمر جو ہے 10 سال ہے، 20 سال ہے یا 50 سال ہے، عمر 70 سال ہے، 80 سال، عمر 50 سنة، عمر 70 سنة، عنده امل يقول انا ما اموت هسه، تو لیکن کوئی ایسا عمل کرے جس سے وہ ختم نہ ہو، باقی ہے۔
الإنسان لازم يجعل قلبه بين الخوف والرجاء کبھی کبھی عمل اس کا اس کو أمل باقی أن رکھتا يبقى ولعله ما بقى هذول اللي بالعشرين ماتوا بالثلاثين ماتوا جس طرح انسان 20 سال 30 سال 40 سال مر جاتا ہے تو اس کی چیزیں بھی مر جاتی ہیں. اب اس کے اوپر ہے وہ کس طرح زندہ رکھتا ہے. بفرمایید. بله بله ملاقی یعنی ملاقات کرنے والے کے سلسلے میں یہ بیان کیا کہ علم جعلی یعنی انسان دیکھیں اگر دو ہاتھوں کو دو ظرف میں ڈال دے کہ دونوں میں سے کسی ایک نجس تھا اب تو یہ علم اجمالی ہے کہ اس کا ایک ہاتھ نجس تھا. علم تفصیلی که هر دو تا دست نجسه نه یه علم اجمالی دیگه است. اما اگه یه دست تو اب لیکن اگر ایک ہاتھ اس سے لگایا تو مالی علم اجمالی حاصل نہیں ہوگا کیونکہ ایک ہاتھ بہرحال اس نے نہیں لگایا. لہذا ملاقی اطراف محصوره حکم اطراف محصوره رو نداره. نه ببینید در علم اجمالی در هیچ کدوم نمیشه تصرف کرد. ملاقی مسئله دیگه است. علم اجمالی اگه آدم میدونه یکی از این دوتا لباس متنجسه میتونه با یکیش نماز بخونه تو پتہ ہے کہ دو لباس نجس ہیں تو وہ ایک پہ پڑھ کے نماز اتنا کر سکتا ہے کہ میرے نماز پڑھ لی ہے. نہیں علم اجمالی نہیں ہوا اس کو. جب تک دو پہ پڑھے وہ دو لباس جو ہے تو اس میں معلوم ہے کہ ایک نجس ہے. ایک پہ اگر ہاتھ گیلا ہاتھ جو ہے اس نے نماز اس پہ لگ دے تو اس کا ہاتھ نجس نہیں ہے اگر ایک کسی پہ لگایا کیونکہ معلوم نہیں کون سا نجس. لیکن ان میں سے کسی ایک پہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا. تعارض میکنه تساقط میکنه. اطراف علم اجمالی اصول ترخیصیه درش تعارض میکنه و تساقط میکنه. اما اونی که ملاقی اطراف علم اجمالیه اصل ترخیصی جو ہے اس کا معارض نہیں ہے. لہذا فرق میکنه. خود پی سکتے ہیں کیا وہ دو برتنوں میں سے پانی پی سکتے ہیں؟ نہیں. وضو لے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. وضو گرفت باید بوده؟ نه با اینکه معلوم نیست نجس باشه. همین اونجا هم همین جوره. اونجا هم همین جوره. ہر جایی کہ علم اجمالی بود حکم اجمالی ہوتے ہوئے یا علم اجمالی ہوتے ہوئے دونوں اما ملاقی غیره چون ملاقی طرف کے حکم معلوم ہے. لیکن علم ملاقی جس نے ملاقات کی ہے نجاست سے اور معلوم نہیں کون سا نجاست سے ملاقات کی ہے نہیں کی ہے وہاں حکم دوسرا رہے گا. بله بله مرزا نائری نے یہاں پہ تفصیل کیوں کہی ہے قائل کیوں نہیں معلوم. لیکن پہلے سے مسئلہ طے تھا اور اس کی جو بڑی دلیل ہے کہ آئمہ علیہ السلام کے زمانے میں بنی امیہ بنی عباس انہوں نے بہت سی مسجدوں کو خراب کیا اور اس کو سڑک بنا دیتے تھے یا اس کو باغ بنا دیتے تھے یا جو بھی کرتے تھے. اور آئمہ سے ہم تک کوئی حکم نہیں آیا کہ جس کو معلوم ہے کہ کہاں مسجد ہے اور کہاں خراب ہوئی وہ اس سے اجتناب کرے. لو کان لبان یعنی اگر ہوتا تو بیان ہوتا چونکہ قریب اتفاق علماء نے فرما خود صاحب عروہ نے بھی قبول کیا کہ کوئی حرج نہیں ہے. حضرت فرمودن احدهما حبلان ممدودان احدهما افضل من الاخر وهو القرآن. اکبرهما داره اصغرهما داره عشرت. یہ روایت جو آپ نے بیان کی اس کو زید بن ثابت نے امیر مومنین سے رکھا از حضرت امیر
زید بن ثابت اور یکی زید از ابن ثابت ثقیفہ کے عام لوگوں میں سے ہے. عمال ثقیفه است خودش. ببینید تو الغدیر کو الغدیر دیکھے اس میں راجع به سید ابن زید ثابت بن کے بارے میں ثابت کیا چی لکھا ہے میگه؟ اور شاید یکی جھوٹ از بولا ہے. منحرفین امیر از مومنین کو جھوٹی نسبت دی امیرالمؤمنین. ہے اسے. شاید اصلا دروغ گفته که نسبت به امیرالمؤمنین داده این را. فرق نہیں پڑتا کہ اس کو خلاصه زید نسبت دی. بن ثابت تو الغدیر ببینید این یہ شجرش رو ثقیفہ کے نقل عمال میں میکنه. سے ہے اور این اس از کے خلاصه عمال اس کی نقل ثقیفه است. معتبر نہیں، وقت خصوصاً جب اس نقلش کے مقابلے میں اعتبار دوسری ہمارے نداره، پاس خبریں اونم ہیں. خصوصا با اینکه معارض داره. بله بله بله. خب اینم یه دلیل دیگه. نه خود پیغمبر فرمودن خود پیغمبر نے احدهما فرمایا کہ دونوں اللہ کی حبلان طرف سے ممدودان از قبل دو خدا مضبوط رسیاں ہیں، پیوسته. ایک قرآن ہے کی طرف. یکی قرآن و یکی ایک عطر. روایت میں کہ ایک دوسرے سے احدهما لمبی ہے، ایک بعضی روایت بہتر اطول، ہے، بعضی اور وہ روایت قرآن ہے. احدهما عبارت های دیگه است و هو القرآن. تو یه روایت داره افضل قرآنه و اصغرهما العصر است. علا کل هست روایات. بله اونقدری جتنا که قلوب کو موجب منقلب تألیف کرنے کے قلوب لیے باشه. بله دینا ضروری ہو تو حتی دیا به جا سکتا ہے کفار زکوٰۃ میں میشه سے، کیونکہ داد. مؤلفۃ القلوب ایک وجہ ہے اس کی، بله حتیٰ کفار کو دیا جا سکتا لیکن نه احتمال نہیں ہے. احتمال احتمال طبیعی نیست، باید محرز باشه. لیکن بعضی انسان کے گفتن لیے من محرز ہونا کافیه، چاہیے، بعضی ثابت ہونا فقها چاہیے گفتن کہ اس من پہ کو نه، خرچ کرنے سے ان باید کے قلب محرز متغیر باشه. ہوں گے. چون قرآن مؤلفہ لفظ فرموده جو ہے اس کو فعلیت مؤلفه، چاہیے. وقتی مؤلفه باید فعلیت داشته باشه. تمام الفاظ قرآن کریم روایات همش ظهور در فعلیت داره، مگر جای یه دلیل دیگه داشته باشه. وقت باید فعلیت داشته باشه مؤلفت قلوبه، یا به علم علم تفصیلی تفصیلی ہو یا یا لا علم اقل علم اجمالی ہو، کسی اجمالی، طرح سے یعنی علم یا ہو اس این کے یا پاس اون. کہ اثر بله انداز ہو. دیگه امام زین العابدین به امام ترتیب باقر اسی طرح کی امام زین العابدین نے امام محمد باقر کو، امام محمد به باقر نے امام امام جعفر صادق و صادق کو. همینجور. توی روایات ودیع متعدده امانت روایات نبوت ہے، نبوت یہ امانتیں ہر ودیعه امام یعنی اون اپنے که بعد والے امام امانت کو ادا باشد کر کے پیش جاتا ہے. ما، اماما بعد امام همینجور. آخه این ائمه یه خلقت نوری دارن که از همون وقت قبل از اینکه خدا اصلا چیزی غیر خودش خلق کنه، ملائکه‌ای، آسمان‌هایی، کان الله و لم یکن معه شیء، ہر اول چیزی که خلق ملائک کرد ہر نور چیز این سے پہلے 14 خداوند تا. عالم نے ان کے ان وقت 14 همون وقت هم معصومین همه چیز کے بهشون نور داد کو شد. خلق کیا. وقتی خلقت دومشونه که بعد از اور یہ مادر و خلقت جو پدر و ہے اینا یہ به الگ دنیا ہے، آمدن. اور یہ جو خلقت دنیاوی الگ ہے. اینا یہ لوگ قبل از دنیا که میں به آنے دنیا سے بیان پہلے و بیان تو گهواره تو شکم مادرشون که بودن، قبل از که نطفهشون تو شکم مادر نور کی منعقد بشه شخصیت، تب همه بھی چیز ہر بلد. علم ان کے پاس تھا، خدا نے کو سب دے دی. حضرت امیر علیه السلام وقتی که دنیا اومدن 10 سال قبل شروع نبوت ظاهری پیغمبر کہ امیر بود. مومنین نے همون ولادت کے وقت وقت آیه قرآن نہیں پڑھا، جبکہ نخوندن قرآن ابھی در نازل حقل بھی نہیں تو مؤمنون، پیغمبر از نے خدا اعلان رد رسالت شدن. بھی نہیں کیا تھا. اما خب اصلش وقت اینو نه افضل که مثبت نمیشه، یعنی اون مفضول این افضله.
نه خود همینی که ببینید من اینجا تو ذهنمه، همینی که این افضل را نقل کرده نمیشه اعتبار برش کرد. زید بن ثابت تنها یہاں پر سند بہت اہم ہے کیونکہ زید بن ثابت امیر المومنین کے دشمنوں میں سے ایک شخص ہے. زید بن ثابت که از منحرفین از امیر المومنین منافات نداره. حقیقت قرآن امیر المومنین ہیں یقیناً، یعنی قرآن واقعی، یہ کاغذ اور مرکبات نہیں ہے، وہ اصل قرآن. ہم دلیل کے محتاج ہیں، دیکھنا پڑے گا دلیل کیا کہہ رہی. نحن ابناء الدلیل، دیگه دلیل چیه؟ بله بله بله. خود نطفه در داخل نجسه یا اگه بیرون اومد نجسه؟ اس کا کوئی شک نہیں، یہ سب نور ہے، نور سے خلقت ہے. بلا شکی نہیں، اصلا نورن. ہم لیکن جس طرح خون اور نطفہ ہے یہ بھی نجس تب ہے جبکہ جسم سے خارج ہو جائے، جسم کے اندر نجس نہیں ہے. اور ائمہ تو نور ہیں، ان کی بحث ہی الگ. اونا نورن اصلا. بله بله بله. سلام علیکم. توبہ کے کئی شرائط، ایک یہ کہ اپنے پشیمان ہو اپنے کام سے، دوسرے کہ دوبارہ نہ کرے اس کو، ورنہ توبہ نہیں ہے یہ، جیسے کہ روایت میں ہے. ہم که تو روایت داره. ہمیں شکی نیست. این دلیل میگه که ندم ایک دلیل کہتی ہے کہ یہ توبہ کی شرط ہے، دوسری دلیل کہتی ہے کہ یہ کام نہیں، یہ واپس نہیں کرو گے تو توبہ بیکار ہے، حق اگر واپس نہیں کیا. یہ دلیل دیگه میگه دلیل الصلاة من ترک النیه. یه دلیل دیگه میگه تعاد الصلاة من ترک القربه. منافات نداره، اضافه میشه اینا بر هم. ضروری نہیں کہ سارے شرائط توبہ کے ایک ہی حدیث سے ایک ہی متن میں آئے ہوں، الگ الگ جگہ بھی آ سکتے ہیں. خودت در کتب بلاغت اینو میگن کہ سورہ حم میں کچھ ٹکڑے جو ہیں وہ خطاب ہیں، کچھ غیر خطاب ہیں. یہ کئی شکل میں ایک ہی بیان کرنا، یہ فصاحت اور بلاغت ہے. این جزء فصاحته. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. یہاں خطاب نہیں ہے شروع میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ خطاب ہے. غیبت سے خطاب، خطاب سے غیبت، یہ فصاحت کا ایک طریقہ ہے. نوع بلاغت ہے، یعنی نوع فصاحت ہے. جناب معصوم قم کی زیارت سلام اللہ علیہ، جناب آدم اور دیگر انبیاء کو سلام ہے حضرت آدم و بقیه انبیاء بغیر خطاب کے. اور پھر پیغمبر کو جو خطاب ہے یہ اس کی بزرگوں سے کسی نے سے کہا کہ باہر کیونکہ جہاں جناب معصوم قوم کی جب زیارت پڑتا ہے تو ہم تقریباً پیغمبر کے گھر میں ہیں، امیر المومنین کے گھر میں ہیں، لہٰذا ہم کو خطاب کی ضمیر سے خطاب کر. لیکن یہ گھر جناب نوح کا گھر نہیں ہے، جناب آدم کا گھر نہیں، لیکن مزار جناب معصوم قوم گھر ہے پیغمبر کا، لہذا خطاب کی ضمیریں استعمال ہوئی ان افراد کے لیے، دیگر انبیاء کے لیے نہیں. یعنی تنازع ہے نا، خود یہ فصاحت ہے. اور قرآن میں کئی دفعہ کئی جگہ پہ خود سورہ حم میں ہے.
اگر شرط کی طرح ہو تو قانون یہ ہے کہ إذا شرط کے على اوپر عمل نحو کرے انسان، الشرط مومن اپنے شرط پہ المؤمنون عمل عند کرے. شروطهم هذا قد يكون يبيع هذه السلعة وباللسان يشترط، قد يكون ما يريد شرط کو إلا لکھنا باللسان ضروری ہے یا يشترط بیان ہونا، يكتب بہرحال دونوں هذا کے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بالفلوس شرط ہے. شرط. أي ما يخالف، أي على كل إذا هذا اللي على إذا على نحو اگر شرط ہو الشرط عرفاً تو عرفا کوئی حل إيه نہیں، مثل لسان کی طرح. اللسان يكون المؤمنون عند شروطهم بالنتيجة أي نعم نعم. يعني واحد مكان واحد يروح اگر للحاج اس پر واجب نہیں، إذا مو واجب هو عليه الحج اللي طلع اسمه لا ما يخالف. إذا واجب عليه لازم هو يروح. اگر واجب ہے کہ اور وہ واجب ہو جائے، اس پہ إذا مستطیع واجب نام اس عليه کا ہے، هو الحج مستطيع. إذا حاج لا تو مو اگر اس واجب کے اوپر عليه بعد. اس نے حج نہیں کیا تو اس پہ واجب ہے کہ حج کرے. لا ما يخالف. بل تمام خصوصاً جوانوں کے النصيحة لیے للجميع اور جو مجالس میں خصوصا شرکت کرنے والے الشباب افراد لوگ ہیں، وہ خصوصا تو یہ أصحاب نصیحت یہ المجالس کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی روش کو الالتزام اختیار کریں، نہ بإطار اس سے أهل زیادہ نہ اس سے کم. البيت عليهم السلام، کتاب لا اللہ زيادة لا و نقص. اطرتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور كتاب رسول کی الله اطرت، ان دونوں کو ساتھ لے کے وعشرة أهل بيتي ایک نہیں دونوں، اثنين اور تیسرا اور چوتھا مو بھی نہیں ہے، واحد اثنين ان دونوں کے ساتھ ولا ثالث ولا اہل رابع بیت کے راہ عليهم. اور روش پر چلنا ہے، التزام بإطار أهل اقوال البيت میں، عليهم اعمال السلام میں، في تمام الأقوال نشاطات میں، ہر والأعمال جگہ اسی کی رعایت کرے. والنشاطات كلها. إيه إذا موصية لا اس سے پیسے لیے شخص نے، أدري هو أخذ الفلوس وموصية أنه إذا هي اب ما اسے نہیں معلوم سوت کہ کیا کرنے جا بعدين رہے تھے وہ، یا وصیت يسوون کس طرح من سے کی ثلث تھی. أموالها تو اگر لازم وصیت ينفذون وصیت کی ہے الوصية. تو 1/3 أما إذا وصیت ما اس پہ رہا، ہوگا موصية باقی وراثت میں بٹے ورجع گا. هي تسوي اور بعدين اگر وصیت ماتت نہیں کی ہے ما تو سوت سب لا کچھ الأموال وارثوں میں كلها بٹے گا. للورثة تكون كلها للورثة. ماخذ حقها أي ليش لا؟ نعم ياخذ. لا لا ما له دخل. نعم أي أي یہ واجبات کفائی میں سے يعني اگر هذه کفایت کی حد واجبات تک نہ پہنچے تو كفائية. ہر ایک پر واجب ہو لمن جائے گا، فيها الكفاية أكو يعرف الأشياء یہاں خاف، تک کہ واجب وإلا کفائی لا دوبارہ هذا ہو جائے. واجب عيني إلى أن يحصل اردو میں من قرآن کی فيه معرفت الكفاية. واجبات کفائی میں يعني سے، معرفة علوم القرآن واجبات یعنی كفاية. ایک مجموعہ میں، ایک سوسائٹی میں کچھ إذا في لوگ ہیں الأمة جو إذا اس في حد تک ہیں، یہ کافی الناس ہے اس في کی المؤمنين أكو بمقدار رعایت کے لیے، يكفي من سمجھ کے فيها لیے، الكفاية تو سب پہ باقی وواجب نہیں ہوگا على اتنے پہ الجميع، کافی ہے. لیکن اگر وإلا نہیں ہے يجب على اس حد تک الجميع تو سب پر واجب رہے. حتى تحصل الكفاية. لا لا لا
موضوع اگر بدل جائے تو حکم بھی بدل جاتا ہے، لیکن اگر موضوع نہ بدلا تو حکم بھی نہیں بدلا. حلال حلال رہے گا، حرام حرام رہے گا قیامت تک. حلاله حلال إلى يوم القيامة، حرامه حرام إلى يوم القيامة. الحكم لا حلال آخر تک حلال رہے گا، حرام آخر تک حرام رہے گا، تو اس کو نہیں بدلا جا سکتا. حرامه حرام إلى يوم القيامة. رجل تزوج امرأتين، أي الأولى مستمر وياها، الثانية تحدث مشاكل كثيرة وياها، خوفا الطلاق يمر بمشاكل وخوفا تركها يضر بالحرمة، شو يسوي؟ اگر انسان عدالت نہیں کر سکتا تو پھر ایک ہی خاتون سے شادی کرے، کیونکہ حکم شرط یہ ہے کہ عدالت کے ساتھ رکھے دونوں زوجات کو، دونوں کو عدالت کے ساتھ رکھے. لازم يعدل بينهما. يعني يقول إذا أروح يمها مشاكل تصير. على كل مشکلات ضرور ہوتی ہیں، کہاں مشکلات نہیں ہیں. جس کے پاس ایک بیوی اس کے لیے بھی مشکلات ہے، جس کے پاس دو بیوی ہیں اس کے لیے مشکلات. اصل یہ ہے کہ احکام شرعیہ واجبہ پر عمل کریں، یہ ضروری ہے. الأحكام الشرعية الواجبة هذا لازم. وصلى الله على محمد وعلى